منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے۔ کہ ہماری بیٹیوں کی عید کیا ہے، پتہ نہیں روزہ رکھا یا نہیں رکھا، کل عید ہونے والی ہے، عید سے ایک دن دو دن پہلے آج ہماری بیٹیاں جو ہے مہندی لگوانے کے لیے کہاں تک، کندھوں تک مہندی، عید کے موقع پر کندھوں تک مہندی لگوانے کے لیے مردوں کے پاس، لڑکوں کے پاس جا رہی ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر، یار مسلمان بھی ہو تو کوئی جائز نہیں ہے، بلکہ اگر سگا بھائی بھی ہو اور اس کے سامنے آپ نے جوان بہن نے کونی کے اوپر کا حصہ کھول دیا تو یہ بھی حرام ہے۔ سگے بھائی کے سامنے بھی کونی کے اوپر کا حصہ جو اوپر کی طرف ہے وہ نہیں کھول سکتی تھی بہن، لیکن افسوس، اللہ اکبر، بغیر آستین کی میکسیاں پہن کر میری قوم کی بیٹیاں مہندی لگانے کے لیے مہندی کلبوں میں داخل ہو رہی ہے، اور ایک جوان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے، گھٹنے نہیں بلکہ اس کی ران پہ ہاتھ رکھ کے، اللہ اکبر، اپنے سر کو جھکا کر کے اس پوزیشن کے اندر مہندی لگا رہی ہے۔ میری زبان حیا اس پر خاموش ہے کہ جس وقت اس کا جھکا ہوا وجود کسی اجنبی لڑکے کے سامنے اس کے رانوں پہ ہاتھ رکھ کر کے وہ مہندی لگواتی ہے تو اس وقت اس کے وجود کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ منبر کے تقدس کا بھی خیال ہے، وہ مہندی لگانے والی بیٹیاں جنہوں نے کسی اجنبی مرد کے اللہ اکبر رانوں پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، کیا وہ یہ تصور نہیں کرتی کہ تم خدا کے غضب کو دعوت دے رہی ہو؟ تمہارے لیے عید کا دن کبھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ تمہارے لیے وہ دن، وہ عید کا دن ہے، لعنتوں کا دن ہے، قدرت کے غضب کا دن ہے۔ عید کا دن تو ان کے لیے ہے جن کی مغفرت ہوتی ہے، جن کی بخشش ہوتی ہے، جن پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان کی کیا مغفرت ہوگی، ان کی کیا بخشش ہوگی، ان پہ رحمتوں کا نزول کیا ہوگا جو اجنبی مردوں کے مانڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر کوہنیوں تک کے بلکہ اس کے اوپر بھی مہندیاں لگوا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سن لو، دنیا کی دوسری قوم کی بیٹیاں اگر یہ آوارگی کرے تو ہمیں افسوس نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس تو مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم موجود ہے۔ اللہ کے رسول مرد ہیں، اس لیے کہ نبوت صرف مردوں کو ملی ہے۔ اللہ مصطفیٰ جان رحمت مرد ہیں، سید الانبیاء ہیں، مرد ہو کر اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی حیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کبھی مجمع عام میں لوگوں کے سامنے پیر نہیں پھیلائے، اور آج اس رسول کی ماننے والی بیٹیاں مہندی لگانے کے لیے اجنبی مردوں کے زانوں پر ہاتھ رکھ رہی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی عورت سے کسی مرد کا ہاتھ غلط نیت سے ٹچ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس ہاتھ اور اس ہاتھ، جو دونوں ہاتھ ہیں، یا اس کا بدن اور اس کا بدن ایک دوسرے سے بدنیتی کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، اس وقت جہنم پکار کر کہتی ہے، اللہ اس جسم پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو میرا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس وجود کو میں تیرے اندر ہی جلاؤں گا۔ کوئی دنیا کی آگ میں 60-70% جل جائے تو وہ بچتا نہیں ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں اور میری بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں، چوڑیاں غیر مردوں کے ہاتھ سے پہن کر، مہندی غیر مردوں کے ہاتھ سے لگا کر، کیا تم جنت کی راہ کی مسافر بن رہی ہو میری بہنوں، یا جہنم کی راہ کی مسافر بن رہی ہو؟ اور اس کے بعد پھر بے پردگی سے گھوم کر مردوں کو دعوت نظارہ دینا، اپنے حسن کو بے نقاب کر۔ یہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ ایک دن یہ دنیا فنا ہوگی، اور دنیا جب فنا ہوگی بالکل ہوگی، ہمارا ایمان ہے دنیا فنا ہوگی، لیکن اس کے فنا سے پہلے ہم ہی فنا ہوں گے۔ ہمیں تو کتنے دن جینا ہے، جینا کتنے دن، زندہ کتنے دن رہنا ہے، سوچو، غور کرو۔ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والوں،
کتنے دن دنیا میں جیو گے، قبر میں ڈال دیے جاؤ گے. لوگوں کی ہڈیاں بھی پگھل جاتی ہے قبروں کے اندر، ہڈیاں بھی پگھل جاتی. اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، کیونکہ گناہ کر کے کبھی کسی کو سکون بھی نہیں ملتا، کسی کو کبھی عزت اور وقار بھی نہیں ملتا. اور جب قوم کی بیٹیاں آوارگی کی طرف جائے گی تو اس قوم میں پھر کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی جنم نہیں لے گا. اس قوم کے اندر کبھی نیکوکار، تقوی شعار، پرہیزگار، امت میں انقلاب پیدا کرنے والے لوگ کبھی جنم نہیں لیں گے. چور، اچکے، ڈاکو، گنڈے، اوباش لوگ جنم لیں گے، اس لیے کہ جیسا کھیت ہوتا ہے، جیسا بیج ہوتا ہے، نتائج بھی ویسے ہی سامنے آتے. آج کیفیت یہ ہو گئی، بیٹیوں کو پردے کا خیال نہ رہا، اور جوان اس قدر اللہ کے سے بے خوف ہو گئے کہ اب تو العیاذ باللہ مسلمان کبھی اس بستی سے گزرتا تھا جس بستی کے اندر برے کام ہوتے تھے، اور کام ہوتا تھا کہ جلدی سے ادھر سے گزر جائیں، تو وہ 1.5-2 کلومیٹر کا چکر کاٹ کر کے جانا گوارا کرتا تھا، لیکن گنہگاروں کی بستی سے گزرنا گوارا نہیں کرتا. اور آج ہماری پوری بستی پاپی ہو گئی، ٹی ویوں کی شکل میں، فلموں کی شکل میں ہر گھر میں زنا دیکھا جا رہا ہے. اور جب دیکھا جا رہا ہے تو پھر اس کی نقل بھی کہیں کہیں ہو رہی ہے. مگر یہ مت سمجھنا کہ قدرت ہمیں زندگی دے کر بھول گئی ہے، یہ مت سمجھنا قدرت ہمیں جوانی دے کر بھول گئی ہے، یہ مت سمجھنا قدرت ہمیں حسن دے کر بھول گئی ہے. میرا اللہ بھولنے سے پاک ہے، وہ کسی کو بھولتا نہیں ہے، وہ سب کو جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کے جذبات اس کے سامنے ہیں، کوئی اس کو بھلا نہیں سکتا. وہ بھولنے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ اونگنے سے پاک ہے. اور سنو، جب تم اس کے غضب کو دعوت دیتے ہو گناہ کر کے، تو اللہ پھر کچھ لوگوں کو گناہ کی سزا اس شان سے دیتا ہے کہ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دنیا کا کوئی طبیب اور ڈاکٹر ان کا علاج بھی نہیں کر پاتا. آپ سمجھتے کیا ہو؟ جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، حسن کی نمائش کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن تباہی کے سوا کچھ نہیں. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. قوم لوط کی بستی فنا نہیں ہوئی، قوم نوح فنا نہیں ہوئی، قوم عاد فنا نہیں ہوئی، قوم سمود فنا نہیں ہوئی، قوم شعیب فنا نہیں ہوئی. گناہ تھا، فنا ہو گئے. اب گناہ کر کے ہم آباد ہوں گے.